اگر گھر کے کسی کمرے میں آگ جل رہی ہو اور کوئی چھوٹا بچہ اس کمرے کی طرف بھاگ کے جا رہا ہو جس کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، تو کیا والد یا والدہ یا گھر کا کوئی بڑا اسے بیٹھ کر دور سے آگ کے نقصانات بتائے گا کہ بیٹا آگ کے قریب نہ جانا، یہ آگ جلاتی ہے، اس آگ سے یہ نقصان ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی چلی جاتی ہے؟ وہ بیٹھ کر اس بچے کو آگ کے نقصانات نہیں بتائے گا، بلکہ لپک کر اس کو پکڑے گا کہ کہیں یہ بچہ آگ والے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو ہمیں جب دنیا کے آگ سے بچانے میں ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم صرف کہنے سننے کی حد تک نہیں ہوتے، بلکہ پکڑ لیتے ہیں اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کے لیے، ان پر لپک لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو بچانے کے لیے بھی ہمارا طرز عمل اسی طرح کا ہو۔ کہنے سننے کے لیے بھی ہم نیکی کی دعوت دیں، اپنے اہل و عیال کو اس کی ترغیب دیں، اور اگر تھوڑی بہت اس پر سختی کرنی پڑے تو ان کو آگ والے راستے سے روک کر نیکی والے راستے پہ ڈال دیں، تاکہ وہ جو جہنم کی آگ ہے، جو دنیا کی آگ سے کئی درجے بڑھ کر ہے، اس آگ سے اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ جو فکر ہم دنیاوی آگ کے بارے میں حفاظت کے لیے کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کی، یہی فکر ہمیں آخرت کی آگ سے بچانے کا، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ہمیں صرف خود نیک نہیں بننا، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھنا ہے۔ خود گناہ سے صرف نہیں بچنا، اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ اپنے اہل و عیال کو گناہ کے رستے سے بچا کر نیکی کے رستے پہ ڈالنا ہمارا فرض اور ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔